بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ 9/11 کے بعد افغانستان اور عراق میں مغرب کے پاس کیا آپشن تھے؟ کابل میں سینکڑوں برقع پوش خواتین کا طالبان حکومت کی حمایت میں مظاہرہ۔ طالبان حکومت کو جلد عالمی سطح پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ طالبان کسی سرپرست کے بغیر 200 افغان بچے قطر کیسے پہنچے؟ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی غزہ پر فضائی بمباری۔ موٹے سیاستدانوں کو بے ایمان ثابت کرنے والی تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر بش نے تخریب کاری کے خلاف عالمی لڑائی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ حملوں کے نتیجے میں افغانستان سے طالبان اور عراق میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، لیکن آخرکار ان دونوں ملکوں کو بچایا نہ جا سکا۔ امریکہ کو 9/11 کے بعد عربوں کے خلاف منفی رد عمل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ گزشتہ ماہ جب امریکی آرمی افغانستان سے انخلا کر رہی تھی تو دنیا نے دیکھا کہ طالبان نے دوبارہ ملک پر قبضہ کیا، اور یہ اس قدر تیزی سے ہوا کہ جس کا بہت سے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی دوران عراق ایسا ہے جس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ افغانستان اور عراق کی لڑائی کے رزلٹ یہی نکالے جا سکتے ہیں کہ یہ خزانے اور خون کا بے دریغ ضیاع تھا۔ امریکہ میں بعض مبصرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشن بلڈنگ اور ہم ایک نئی حکومت لائیں گے جیسے الفاظ کو امریکی پالیسی سازوں کی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے۔ افغانستان اور عراق میں تقسیم کو ٹھیک کرنا امریکہ یا مغربی طاقتوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ نئی حکومتیں لا کر الیکشن کرانا اور مختصر دورانیے میں بڑی امداد رقوم مہیا کرنے سے دونوں ملکوں میں کرپٹ لیڈرشپ پیدا کی گئی۔ روایتی طور پر ایسے گروپ جن کا ان ملکوں میں اثر و رسوخ تھا اور ان کو نئی حکومتوں میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تو انہوں نے ان حکومتوں کے خلاف شورش کا آغاز کر دیا۔ اس کی مثالیں افغانستان میں پشتون اور عراق میں سنی عرب ہے۔ شورش کی وجہ سے ان ملکوں میں امدادی رقم سے سکولوں کی تعمیر، بجلی کے نظام، پلوں اور ذرائع کی بہتری بھی مشکل اور غیر یقینی کا شکار رہی۔ منتخب رہنماؤں نے اپنا زیادہ تر وقت دفاتر میں گزار کر خود کو اپنے قبیلے یا فرقے کے افراد کو مالدار بنانے پر لگا دیا۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو وہاں طالبان نے عوام کے بڑھتے ہوئے غصے اور پاکستان میں اپنی قربت کو استعمال کرتے ہوئے 20 سال بعد اقتدار پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جبکہ عراق میں سنی عرب پہلے کی طرح کبھی اقتدار حاصل نہیں کر سکے۔ عراق کی ریاست بھی اب کھوکھلی ہو چکی ہے۔ اگر افغانستان میں طالبان اور عراق میں صدام حکومت کے خاتمے پر امریکی آرمی قیام نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ دونوں جنگوں میں ابتدا میں امریکی افواج کو فائدہ ہوا۔ چند ہفتوں میں بغیر کسی جانی نقصان کے امریکیوں نے طالبان اور صدام حسین کی حکومتیں ختم کیں۔ کیا ہوتا اگر ان حکومتوں کے خاتمے پر امریکی ان ملکوں میں تمام مکتب فکر اور گروہوں کے رہنماؤں کو مذاکرات کی میز پر لاتے اور کہتے کہ ہم 2 ہفتوں میں جانے والے ہیں، خود آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں؟ کم از کم یہ تو نہ ہوتا کہ موجودہ حالات میں اتنی جلدی انخلا جیسی صورتحال بنتی اور امریکہ اور اتحادیوں کو اتنی جانیں اور سرمایہ ایک لا حاصل نیشن بلڈنگ کی کوشش میں لگانا پڑتا۔ مکمل حجاب میں ملبوس خواتین کابل یونیورسٹی کے لیکچر تھیٹر میں جمع تھی، جہاں انہوں نے صنفی علیحدگی سے متعلق طالبان کی پالیسیوں سے اتفاق کا اظہار کیا۔ سر سے پیر تک برقعے میں ملبوس یہ خواتین طالبان کے جھنڈے لہرا رہی تھیں۔ مقررین مغرب پر تنقید کی اور طالبان کی پالیسیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ ان میں سے کچھ خواتین نے مقامی نیلا برقع پہنا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر نے کالے نقاب کیے ہوئے تھے۔ بہت سی خواتین نے کالے دستانے بھی پہنے ہوئے تھے۔
طالبان کے پہلے دور حکومت 1996 سے 2001 کے دوران افغان خواتین کے حقوق کافی حد تک محدود ہو گئے تھے، لیکن گزشتہ ماہ دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ نسبتاً کم سخت گیر حکمرانی نافذ کریں گے۔ طالبان کے محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ اس مرتبہ خواتین کو یونیورسٹی جانے کی اجازت ہوگی اور صنفی بنیاد پر کلاسز علیحدہ ہوں گی یا کم از کم درمیان میں پردہ ڈال کر کلاسز میں لڑکوں اور لڑکیوں کو علیحدہ رکھا جائے گا۔ لڑکیاں ضرور عبایا یا نقاب پہنیں گی۔ اس موقع پر خواتین مقررین نے ان خواتین مظاہرین پر تنقید کی جنہوں نے حالیہ دنوں میں مظاہرے کیے تھے۔ ان خواتین نے اسلامی امارات افغانستان کی نئی حکومت کا دفاع کیا۔ ان خواتین نے طالبان کی حمایت کی۔ پہلی خاتون سپیکر نے کہا کہ ہم ان خواتین کے خلاف ہیں جو سڑکوں پر مظاہرے کر رہی ہیں اور دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ خواتین کی نمائندہ ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کیا یہ آزادی ہے سابق حکومت کو پسند کیا جائے؟ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ پچھلی حکومت خواتین کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ وہ خواتین کو صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھرتی کر رہے تھے۔ وہ خواتین کو صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھرتی کر رہے تھے۔ وہ طالبان کی اس پالیسی سے متفق ہیں کہ خواتین سر ڈھانپے۔ وہ جو حجاب نہیں لیتی وہ ہم سب کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ حجاب ایک انفرادی چیز نہیں ہے۔ طالبان کی واپسی کے بعد تاریخ بدل گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اب بے حجابی نہیں دیکھیں گے۔ ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ تقاریر کے بعد خواتین سڑکوں پر نکلی۔ یہ عوامی مظاہرہ کابل اور دیگر علاقوں کے مناظر کے بالکل برعکس تھا، جب طالبان جنگجوؤں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ مظاہرے میں ایک بینر پر لکھا ہوا تھا کہ جن خواتین نے افغانستان کو چھوڑا وہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتی۔ ایک اور بینر پر لکھا ہوا تھا کہ ہم مجاہدین کے رویے اور ان کے سلوک سے مطمئن ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان کو عالمی سطح پر تسلیم کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں اور عالمی برادری نے بھی اس حوالے سے مثبت اشارے دیے ہیں۔ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے اور افغان سرزمین سے کسی ملک کو نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کے ہم سے دو مطالبات ہیں۔ پہلا، ملک میں امن و امان کی بحالی اور دوسرا، افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن بحال ہو چکا ہے اور افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کے حوالے سے ہماری پالیسی واضح ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ملک میں تعطل کے شکار منصوبوں پر جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا اور بہت جلد ملک کے اقتصادی مسائل پر قابو پا لیا جائے گا۔ قطر میں بغیر کسی سرپرست یا رشتہ دار کے افغان مہاجر بچے اپنی روزمرہ زندگی میں بار بار کیے جانے والے سوالات کی زد میں ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا مجھے چپس مل سکتے ہیں؟ حالیہ ہفتوں میں کابل سے پروازوں کے تقریباً 200 افغان بچے دوحہ پہنچے ہیں اور ان کو ایک سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ قطر چیریٹی اور دیگر ادارے ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان بچوں کی عمریں 8 سے 17 برس کے درمیان ہیں۔ تمام بچے صدمے کی حالت میں ہیں، جیسا کہ ہم نے عراق اور شام جیسے علاقوں میں بچوں کے ساتھ دیکھا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد نوجوانوں سمیت بہت سارے لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو اچانک روانگی کی حالات کو یاد نہیں کر پا رہے، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو متضاد بیانات دے رہے ہیں کہ وہ کیسے قطر آئے۔ اقوام متحدہ نے بغیر کسی سرپرست کے 300 بچوں کو افغانستان سے قطر، جرمنی اور دیگر ممالک بھیجا ہے۔ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ بچے کیسے ایئرپورٹ تک پہنچے اور پھر قطر جانے والی پروازوں میں کیسے سوار ہوئے۔ تاہم اس کے جوابات بمشکل ہی دستیاب ہیں۔ دوحہ میں امریکی سفارتخانے نے بچوں کے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
ایک فرانسیسی پولیس آفیسر جو کابل ایئرپورٹ کے دروازوں پر موجود تھا، اس نے ایک خاتون کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے بچے کو فرانسیسی اسپیشل فورسز کی جانب پھینکا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچے کا علاج کیا گیا اور اس کو دعا بھیجا گیا، وہ بہت چھوٹا تھا، اس کی ماں ہجوم میں غائب ہو گئی۔ ایک اور آفیسر کے مطابق ایک آدمی 3 بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ کے دروازے پر آیا اور ان کو لے کر اندر آ گیا، وہ یتیم بچے تھے، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ ایک امدادی ادارے کے رکن نے بتایا کہ بہترین صورتحال وہ ہوتی ہے جب ہم بچوں کے قریبی رشتہ دار ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ پر فضائی بمباری کی ہے، جس میں 2 عمارتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جن کے بارے میں اسرائیلی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کے ٹریننگ سینٹر تھے۔ اسرائیلی فضائیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ حملے کیے گئے، جس کے جواب میں فضائی کارروائی کی۔ اسرائیل غزہ پر حملے کا جواز ہمیشہ سے حماس کے آتش گیر غباروں یا پھر راکٹ حملوں کو قرار دیتا آیا ہے، تاہم وہ اپنے دعوے کے شواہد پیش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی جیل سے کموڈ کے راستے سرنگ بنا کر فلسطینی رہنماؤں کے نکلنے کے بعد سے اسرائیلی فورسز میں غصہ پایا جاتا ہے، جس کا اظہار فضائی حملے کر کے کیا گیا۔ اس سال معاشیات کا اگنوریبل پرائز المعروف IG نوبل پرائز ایک ایسی تحقیق پر دیا گیا ہے جس میں سیاست دانوں کے موٹاپے اور کرپشن میں تعلقات ثابت کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق فرانس کے پروفیسر ڈاکٹر بلاوا ٹسکی نے 15 ملکوں کے 299 سیاست دانوں پر کی تھی، جس سے معلوم ہوا تھا کہ جن ممالک میں حکمران طبقے کے سیاست دانوں میں موٹاپا عام ہوتا ہے، وہاں کرپشن بھی زیادہ اور عام ہوتی ہے۔ اس انعام یافتہ تحقیق کے رزلٹ ریسرچ جرنل اکنامکس آف ٹرانزیکشن اینڈ انسٹیٹیوشنل چینج میں شائع ہوئے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اگنوریبل پرائز گزشتہ 31 سال سے ہر سال ایسی سائنسی تحقیقات پر دیا جا رہا ہے جو بظاہر مضحک کا خیز اور ہنسا دینے والی، لیکن دراصل بہت سنجیدہ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بھی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر بلاوا ٹسکی نے اپنی تحقیق میں 15 ممالک کے 299 سیاستدانوں کے چہروں کے سامنے سے کھینچی گئی تصاویر جمع کی۔ اس کے بعد ایک خاص کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہر سیاستدان کا باڈی ماس انڈیکس، جسے موٹاپے کی پیمائش کا عالمی معیار بھی تسلیم کیا جاتا ہے، پروفیسر نے ان تمام سیاستدانوں کا انفرادی باڈی ماس انڈیکس معلوم کیا۔ اس تجزیے سے انہیں معلوم ہوا کہ جن ملکوں کی سرکاری کابینہ یعنی حکومت اپنے مجموعی باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI کے لحاظ سے زیادہ وزنی تھی، ان ملکوں میں کرپشن بھی اتنی ہی زیادہ یا وزنی تھی۔ کس ملک میں کتنی کرپشن ہے، یہ جاننے کے لیے پروفیسر نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن انڈیکس، کرپشن کنٹرول کے لیے سرکاری اقدامات سے متعلق ورلڈ بینک کا عالمی انڈیکس سے استفادہ کیا۔ اس تحقیق سے صرف اتنا ہی معلوم ہوا کہ جن ممالک میں حکمران طبقے کے سیاستدانوں میں موٹاپا زیادہ ہوتا ہے، ان ملکوں میں کرپشن بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔